جادوئی گاجر کا لہنگا اور ستیلی بہن۔ یہ کہانی ایک ریچا نامی لڑکی کی ہے۔ ریچا جب 5 سال کی تھی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ریچا کے پتا اور ریچا تنہا رہ گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں بہت ہی دکھ تھے۔ ریچا بہت پریشان رہتی، چپ چپ رہتی اور کسی سے بات بھی نہ کرتی۔ ریچا کے پتا کو ریچا کے رشتہ داروں اور اس کے آس پڑوس کے لوگوں نے بہت ہی کنونس کر کے اس سے دوسری شادی کرنے کو کہا، جس کے بعد وہ دوسری شادی کر کے لے آتا ہے۔ ریچا یہ دیکھ کر اپنے پتا سے پوچھتی ہے، پتا جی، کیا آپ میرے لیے نئی ماں لے آئے ہیں؟ کیا یہ ماں مجھے میری ماں جیسا پیار کریں گی؟ اس پر ریچا کے پتا کہتے ہیں، ہاں بیٹا، کیوں نہیں کریں گی یہ آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار؟ تو ریچا کی ستیلی ماں بولتی ہے، ہاں بیٹا، میں آپ کو آپ کی ماں جیسا ہی پیار کروں گی، آپ کا بہت خیال رکھوں گی۔ جسے سن کر ریچا بہت خوش ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی ستیلی ماں کے ساتھ گھل مل جاتی ہے۔ ریچا کی ستیلی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی اور باقی ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں کرتی تھی۔ ایسے ہی وقت بیت جاتا ہے اور کچھ مہینے بعد صبح ناشتہ کرتے ہوئے ریچا کی ستیلی ماں ریچا کے پتا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جی، میں نے آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، جسے ریچا کے پتا سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور دور کھڑی ریچا یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگ جاتی ہے۔ ہائے رے اللہ، میں اب بہن بن جاؤں گی، میں دیدی بن جاؤں گی، میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی آ جائے گا جو مجھ سے بہت پیار کرے گا۔ اور ایسے ہی سمے گزر جاتا ہے۔ 9 ماہ کے بعد ریچا کی ستیلی ماں ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے اور ریچا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، پتا جی دیکھیں، میری ستیلی بہن بالکل مجھ پر ہی گئی ہے۔ جسے ریچا کے پتا اور ستیلی ماں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں بیٹا، یہ بالکل تمہاری طرح ہی گئی ہے، اب تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہاری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، اب تم بہن بن گئی ہو تو تمہیں بھی اب اس کا خیال رکھنا ہوگا بڑی دیدی بن کر۔ جس پر ریچا خوشی خوشی حامی بھر لیتی ہے۔ اور کچھ دن بعد ریچا کے ستیلی ماں اور اس کے پتا کو شہر جانا پڑتا ہے ضروری کام کے لیے، تو ریچا اپنی ستیلی بہن کا خیال رکھتی ہے، ریچا، ہم ذرا شہر جا رہے ہیں، آج شام تک واپس آ جائیں گے، تم اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ جب جب بھی کہیں ریچا کے ماتا پتا جاتے تو ریچا اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی اور ریچا کی ستیلی ماں کو یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس سے دوسری ستیلی ماں جیسا کوئی بھی اتیاچار نہیں کرتی تھی اور اس سے محبت کرتی تھی۔ سمے بیتتا رہتا ہے، شام ہو جاتی ہے، لیکن ریچا کے ماتا پتا شہر سے واپس نہیں آتے۔ پھر ریچا کو خبر ملتی ہے کہ اس کے ماتا پتا کا آج شام شہر جانے والی بس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی امرتی ہو گئی ہے، جس سے ریچا بہت روتی ہے، لیکن پھر خود کو اپنی چھوٹی بہن کے لیے سنبھالتی ہے اور کہتی ہے، کیا ہوا اگر اسے ماں باپ کا پیار نہیں ملا؟ مجھے تو پھر بھی کچھ عرصہ ماں باپ کا پیار ملا ہے، لیکن اسے تو ماں باپ کے نام کا ہی نہیں پتا۔ میں خود کو اس کے لیے زندہ رکھوں گی، میں محنت کروں گی اور اس کے لیے سارا کام کروں گی، اس کی ساری خواہشات کو پورا کروں گی۔ ایسے ہی سمے بیتتا ہے اور دونوں بہنیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ریچا درزی کی دکان میں کپڑے سلائی کرتے کرتے خود ایک درزن بن جاتی ہے اور گھر میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی ہے۔ اپنی چھوٹی بہن کے خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے ریچا اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتی،
لیکن ریچا اپنی چھوٹی بہن انیشا کو اسکول پڑھنے بھیجتی ہے۔ اسکول سے اب وہ کالج جانے لگتی ہے اور دونوں بہنیں بہت ہی خوشی خوشی رہ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن نیشا آ کر اپنی بہن ریچا سے کہتی ہے، دیدی، ایک تو کالج والوں نے بہت ہی انوکھا پروجیکٹ دیا ہے کہ ایک فراک بنانا ہے سبزیوں سے اور پھولوں سے متعلق۔ اب اتنا مشکل فراک میں کہاں سے بنواؤں گی بھلا؟ تو ریچا کہتی ہے، ارے پگلی، تمہاری بہن درزن ہے، آؤ، میں نے کھیت میں گاجریں لگائی تھیں اور اس دن وہ بوڑھی اماں آئی تھی جس کی وجہ سے وہ گاجریں دوبارہ ہری ہو گئی ہیں۔ ہم وہ گاجریں توڑ کر لاتے ہیں اور ایک اچھا سا فراک سل کر وہ گاجریں اس پر لٹکا دیتے ہیں، تو اس طرح سے سبزیوں اور پھولوں کا ایک خوبصورت سا فراک بن جاتا ہے۔ اور نیشا وہ فراک اپنے کمپٹیشن میں پہن کر اپنے ٹیچرز کو دکھاتی ہے تو وہ انہیں بہت ہی پسند آتا ہے، اور جس سے نیشا گولڈ میڈلسٹ جیت کر گھر واپس آتی ہے اور اپنی بہن کو دکھاتی ہے۔ ریچا یہ دیکھ کر خوشی سے رونے لگتی ہے۔